اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ مسجد قباء مدینہ منورہ سعودی عرب کے حجاز کے علاقے میں واقع ایک مسجد ہے جو 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ دنیا کی پہلی مسجد ہونے کا خیال کیا جاتا ہے جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے پہلے دن تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد قباء کا نام اس واقعے پر مبنی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اذن اللہ ورسولہ لیوم الحشور لا تسعوا ایدیکم ولکن ہناک یبطش القوم کفروا ہناک وہم یذوقون عذاب الحریق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسلام کی مخصوصی جماعت کو مدینے کی جھیلیں کرنے کی اذان دی تھی۔ مسجد قباء کا نام اس آیت کے موازین میں آیا اور یہاں میں اس واقعے کی یادگار بنی گئی۔ مسجد قباء کا شمار اسلام کی 5ویں مقدس مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد مدینہ منورہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مسجد ایک مربع شکل کی ہے اور اس کا رقبہ 10,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد میں ایک مینار ہے جو 45 میٹر 148 فٹ بلند ہے۔ مسجد کی دیواریں سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہیں اور اس کی چھت لکڑی سے بنی ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر میں 70 صحابہ نے حصہ لیا۔ مسجد قباء کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والی تمام مسلح مقامی تھے۔ مسجد قباء ایک اہم تاریخی مقام ہے اور اسے اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ مسجد میں ایک مزار بھی ہے کیونکہ اس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ بن یمان کی قبر ہے۔ مسجد قباء کی کئی بار مرمت اور توسیع کی گئی ہے۔ سب سے بڑی توسیع 1988 عیسوی میں سلطان مراد نے کی تھی۔ اس توسیع میں مسجد کی دیواریں بلند کی گئیں اور اس میں ایک مینار تعمیر کیا گیا۔ مسجد قباء کو مختلف دوروں میں تعمیرات کی بھی ضرورت پیش آئی اور مسجد کی تعمیر کو معمولی طور پر دوبارہ ترتیب دی گئی۔ مسجد قباء کی اہمیت کی بات کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر چند اہم نکات پر غور کرتے ہوئے اس مسجد کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ مسجد قباء نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم حوالے فراہم کیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں واقع مسجد قباء کو اپنی عبادت کی جگہ بنایا اور وہاں معمولی طور پر حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کی آخری روایات بھی مسجد قباء میں حاصل ہوئیں۔ اسی جگہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری روایت کہی اور آخری عبادتیں کیں۔ مسجد قباء میں اسلامی تعلیمات کی تقسیم کا مرکز بھی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو انفرادی طور پر تعلیم دینے کے لیے مسجد قباء کو استعمال کیا۔ یہاں پر مخصوص تعلیمی پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا تھا اور اسلام کے تعلیمی منصوبوں کی بنیاد مسجد قباء پر رکھی گئی۔ مسجد قباء عبادت کی جگہ کے طور پر بھی اہمیت رکھتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابیوں نے مسجد قباء میں نمازیں اور دوسری عبادات ادا کیں۔ ان مسجد کی مخصوص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد اسلامی عبادت کے لیے رکھی تھی۔ مسجد قباء میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قرارداد بھی منعقد ہوئی تھی۔ یہ قرارداد ان کے حکومتی اختیار کی تصدیق کی تھی اور ان کی حکومت کی بنیاد مسجد قباء میں رکھی گئی۔ مسجد قباء کی حدیثوں میں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر کی گئی عبادات کو مکمل اجر کے ساتھ ذکر کیا، یعنی جو کوئی مسجد قباء میں نمازیں پڑھتا تھا اس کو اس کی عبادات کا اجر ملتا تھا۔ مسجد قباء کی تاریخ اور اہمیت کے ساتھ ساتھ یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا بھی اہم کردار ہے۔
مسجد قباء کے متعلق چند حدیث درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء تشریف لے جاتے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت زہیر بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آئے اور اس میں ایک نماز پڑھے تو اسے عمرہ کا ثواب ملے گا۔